ایٹمی پاور سے معاشی سپر پاور کا سفر۔ طیب اردوان تمام تر رکاوٹوں اور مخالف اتحادوں کی سیاست کے باوجود ایک بار پھر ترکیہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ ان کی تقریب حلف برداری میں دنیا بھر سے 21 صدور، 13 وزرائے اعظم اور دیگر اہم عالمی شخصیات نے شرکت کی۔ ان کی تقریب حلف برداری میں کثیر تعداد میں عالمی شخصیات کی شرکت سے ترکیے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے بھی اس تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ میں ٹی وی پر تمام مناظر دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ہمارے پچھلے 3 وزارت عظمیٰ کی تقریب حلف برداری میں کتنے ملکوں سے صدور اور وزرائے اعظم نے شرکت کی۔ پاکستان اپنے جغرافیے، قدرتی وسائل، افرادی قوت اور ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے ترکیے سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ملک ہے، لیکن ہمیں دنیا میں ویسی پذیرائی حاصل نہیں ہے۔ ترکیے ہمارا برادر ملک ہے، یہ ہماری ترقی کا ہدف نہیں ہے۔ ہمیں امریکہ، روس اور چین کا ہدف رکھ کر ترقی کرنا ہوگی، تو ہی ہمیں باعزت مقام حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ ہمیں اپنی کمزور معیشت کی وجہ سے ناجائز مطالبات اور الزامات کا سامنا رہتا ہے۔ یہ سوال ہر باشعور شخص کے ذہن میں وقتاً فوقتاً ابھرتا ہے کہ پاکستان اپنی صلاحیت کے مطابق ترقی کیوں نہیں کر سکا؟ اگر ہم ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں تو معاشی سپر پاور بننے میں کیا بات رکاوٹ ہے؟ آج ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں، ہمارے پاس ایک مضبوط پروفیشنل آرمی ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، پاکستان میں دریا ہیں، خوبصورت وادیاں ہیں، بلند پہاڑ ہیں، 4 موسم ہیں، لیکن پھر کمی کس چیز کی ہے؟ ہم نے بعض شعبوں میں قابل حیرت ترقی کی ہے۔ ہم نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے، یہ ایک معجزہ تھا، اور یہ معجزہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کیونکہ پوری لیڈرشپ اس بات پر متفق تھی اور سب سیاستدانوں، بیوروکریسی اور سیکیورٹی اداروں نے مل کر بھرپور حصہ ڈالا۔ اگر لیڈرشپ کو ایٹم بم بنانے پر متفق کیا جا سکتا ہے تو اسے معاشی سپر پاور بنانے پر کیوں عدم اتفاق ہے؟ ایٹمی ہتھیاروں کے بعد سی پیک کے منصوبے پر لیڈرشپ متفق ہوئی تھی اور توقع تھی کہ واقعی یہ منصوبہ بھی گیم چینجر ثابت ہوگا، لیکن بدقسمتی سے وہ اتفاق رائے کچھ مصلحتوں کی نظر ہو گیا۔ بہرحال اشارے مل رہے ہیں کہ کچھ غلط فہمیوں کے ازالے کے بعد اب قومی مفاد کے تقاضے غالب آ رہے ہیں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ان منصوبوں کے علاوہ موٹر ویز کی تعمیر تیسرا بڑا منصوبہ ہے۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں موٹر ویز بنانے کا شاندار منصوبہ بنایا گیا۔ جب فیصلہ کیا گیا تو اس خطے میں کہیں بھی ایسی سڑکیں بنانے کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود ہم معاشی ترقی میں کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہمیں اپنے بنیادی مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سب سے اولین مسئلہ معیشت کا درست سمت میں تعین کرنا ہے۔ ہمارا دوسرا مسئلہ آبادی کا بڑھتا ہوا دباؤ ہے۔ کھانے والے زیادہ ہیں اور کمانے والے کم ہیں۔ جمہوری عدم تسلسل کے باعث ہم وہ کام نہ کر سکے جو ہمیں حقیقی معاشی طاقت بناتے۔ کئی دفعہ عالمی اداروں نے پاکستان کو دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہونے کی پیش گوئیاں بھی کی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ترقی معکوس کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ پاکستان ووٹ کے ذریعے وجود میں آیا اور اسی لیے پاکستان کے بانیوں نے پورے شعور کے ساتھ ہمارے لیے جمہوری نظام ہی تجویز کیا، لیکن افسوس 75 سال میں کوئی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری نہ کر سکا۔ اس اکھاڑ پچھاڑ سے قوم میں مایوسی پیدا ہوئی۔ لوگ کاروبار، تعلیم اور جابز کے لیے باہر کا رخ کرنے لگے۔ ادارے مضبوط نہ ہو سکے۔ پوری قوم کی توجہ سیاسی محاذ آرائی پر لگی رہی اور لگی ہوئی ہے۔ نجی محفلوں میں سیاست ہمارا مرغوب موضوع ہے۔ ہر آدمی دوسرے سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی۔ اس نظام کو کرپشن، بد انتظامی اور نااہلی کے چنگل سے نکلنا ہوگا۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے کی گئی کوششوں سے کرپشن کم نہیں ہو سکی بلکہ بڑھی ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ فوکس تعلیم پر کرنا ہوگا۔ ایک تعلیمی یافتہ قوم ہی ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایک محفل میں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر محبوب الحق نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء نے اپنے دور میں پرائمری تعلیم کا قلمدان اپنے پاس رکھا اور ایک اہم فیصلہ کیا کہ آئندہ پرائمری سطح تک صرف خواتین ٹیچرز ہوں گی۔ اس سے اسکولوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ فوری طور پر نیچے آ گیا، ورک فورس میں خواتین کی تعداد بڑھائی گئی اور پھر آبادی میں اضافے کی شرح بھی نیچے آ گئی۔ بنگلہ دیش کی ترقی میں ورک فورس خصوصاً ٹیکسٹائل کی صنعت میں خواتین کو شریک کیا گیا۔ ہمیں بھی ایسے دور اندیش فیصلوں کی ضرورت ہے۔ بار بار حکومتوں کی تبدیلی سے اقتصادی پالیسیوں میں تسلسل نہیں رہتا اور اس طرح سرمایہ کاری نہیں آتی۔ باہر سے آنے والے سرمایہ کار منڈی کے حالات، انفراسٹرکچر، امن و امان کی صورتحال اور پالیسیوں میں تسلسل کی ضمانت چاہتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا تھنک ٹینک بنانے کی ضرورت ہے جو فیصلوں پر عمل درآمد کی طاقت رکھتا ہو۔ اس تھنک ٹینک کا سربراہ وزیر اعظم پاکستان کو بنائیں۔
इसमें मौजूदा मुसल्लह अफवाज के तीनों चीफ साहिबान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वजीर खजाना, प्लानिंग के वजीर समेत मईशतदान, साबिक काबिल ब्यूरोक्रेट, टॉप क्रेडिबल बिजनेसमैन और तमाम बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान को शामिल किया जाए। ये लोग वो हों जिन्होंने अपने शोबों में जबरदस्त काम किया हो, किसी ने आज तक उनके काम पर उंगली न उठाई हो, जिनका सिर्फ एक ही मिशन हो कि पाकिस्तान को मुआशी सुपर पावर कैसे बनाया जा सकता है। एटमी ताकत मुल्क का दिफा तो नाकाबिले तस्खीर बना सकती है, लेकिन दिफाई सलाहियत मुआशी तरक्की की जमानत नहीं दे सकती। जिस तरह एक कौमी सलामती कमेटी मौजूद है, इसी तरह ये थिंक टैंक भी कौमी बुनियादों पर तमाम तर सियासी, इलाकाई, फिरका वाराना और लिसानी बुनियादों से बालातर होकर फैसले करे। हमें दिफा, मईशत और दीगर तमाम शोबों में ठोस मंसूबा बंदी चाहिए। सिर्फ ठोस लीडरशिप ही ये काम कर सकती है। हमें एक कौम बनने के लिए एक कौमी निजाम बनाना होगा जिसकी बुनियादें सिर्फ और सिर्फ अवामी मफाद के नजरिए से कायम की जाएं। मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालिक एक मुतफिका राय है। बेतहाशा तरक्याती कामों और बरवक्त तकमील की वजह से उन्हें पंजाब स्पीड कहा जाता है। वो एक ज़रबुल मिसल की हैसियत रखते हैं। अगर हालात मवाफिक हों तो ये जादू पूरे पाकिस्तान पर चल सकता है। आज हम इदारों की तकरीम और तौहीन के दरमियान खड़े हैं। आईने पाकिस्तान इदारों और अवाम की तकरीम का गारंटर है। वो लोग जो अवाम और इदारों को लड़ाकर दोनों को रुस्वा करना चाहते हैं, अपने मकसद में नाकाम होंगे। मुझे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पूरी उम्मीद है कि वो इदारों की तौहीन करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। खित्ते में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को उजागर करने में मौजूदा हुकूमत की मुआवनत का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, इसकी मंजिल खुशहाल और ताबनाक पाकिस्तान है। शहबाज स्पीड और पुरज़्म जनरल आसिम का कॉम्बिनेशन अवामी हिमायत के साथ इस मुल्क की काया पलट सकता है। अगर इसके साथ एक तजवीज करदा थिंक टैंक बन जाए तो वो तमाम कौमी मंसूबे जो इस मुल्क की खुशहाली के लिए जरूरी हैं, हर हालत में पायाए तकमील को पहुंचेंगे। अगर हम अपनी समत दुरुस्त कर लें तो कोई भी पाकिस्तान को मुआशी सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकता। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।